محررین، ایک سے ایک مفکرین، ایک سے ایک خطبہ، ایک سے ایک داعیان دین، ایک سے ایک دماغ والے، ایک سے ایک شعور والے، ایک سے ایک دیداور، ایک سے ایک سخنور پیدا ہوتے رہے، حضور کی شان بیان کرتے رہے۔ یاد رکھنا، جس کی بھی شان بیان ہوتی ہے، جو بھی شان بیان کرتا ہے، اللہ اکبر، جب شان بیان ہوتی ہے تو اس کی شخصیت نکھرتی چلی جاتی ہے، جب شان بیان ہوتی ہے تو اس کا مقام نکھرتا چلا جاتا ہے۔ ایک تنہا ذات مصطفیٰ ہے کہ بیان کرنے والے ذات مصطفیٰ کو بلند نہیں کر پاتے، بیان کرنے والے ذات مصطفیٰ کو نکھار نہیں پاتے، بلکہ جو بیان کرتا ہے اس کا کلام نکھرتا چلا جاتا ہے۔ جو بیان کرتا ہے، بیان کرنے والا لوگوں کو اچھا لگنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر، لوگ لکھتے رہیں گے، بلکہ اللہ اکبر، سارے سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا لیا جائے، سارے درختوں کی لکڑیوں کو قلم بنا لیا جائے، جن و انس سب کے ساری مخلوق مل کر، سارے فرشتے ملائکہ مل کر مصطفیٰ جان رحمت کی شان لکھتے رہے، قلم کھس جائیں گے، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، لکھنے والوں کے ہاتھ تھک جائیں گے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ نعرے تکبیر، اس لیے کہ نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد۔ اس لیے کہ اس کی شان مکمل بیان ہو سکتی ہے لوگ جس کو مکمل جانتے ہیں، جس کو لوگ مکمل جانتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے کہ 1400 سال کے بعد پیدا ہونے والا انسان میرے نبی کی حقیقت کو کیا جان سکتا ہے؟ جو سب سے زیادہ میرے نبی کے ساتھ رہے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ غار میں ساتھ، گھر میں ساتھ، جنگ میں ساتھ، امن میں ساتھ، بچپنے میں ساتھ، سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، سب جگہ ساتھ ساتھ رہے، حتیٰ کہ آج مزار میں بھی ساتھ ہے۔ لیکن اسی ابو بکر سے مخاطب ہو کر میرے نبی کہتے ہیں، یا ابی بکرن لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب صدیق اکبر ان کو مکمل نہیں جانتے تو ہم لوگ کیسے مکمل جان سکتے ہیں؟ اور جب مکمل جان نہیں سکتے تو مکمل بیان کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی؟ غالب کو کسی نے کہا تھا، غالب بڑے قادر الکلام شاعر ہو، بڑی بڑی غزلیں لکھتے ہو، کبھی نبی کی نعت بھی لکھو۔ پتہ نہیں غالب کیسا تھا، غالب کا کردار کیا تھا، اس سے مجھے کوئی بحث نہیں، لیکن غالب یہاں آنے کے بعد بڑی سچی سچی بات کر گیا۔ جب غالب کو کہا گیا نعت لکھو تو غالب 2 مصروں میں بات ختم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں، غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گزاشتیں، غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گزاشتیں، آ ذات پاک مرتبہ دانے محمد است کہ غالب میں نبی کی نعت لکھوں۔ ارے نبی کی نعت وہ لکھے جو نبی کو مکمل جانتا ہے، میں نعت خدا کے سپرد کرتا ہوں، اس لیے کہ اس سے زیادہ میرے نبی کی شان کو کوئی جان نہیں سکتا۔ زندہ باد، نعرے یہ اپنے نبی تکبیر، کا مقام ہے، یہ اپنے نبی کا مرتبہ ہے، یہ اپنے نبی کی شان ہے۔ کہنے والے کہہ گئے لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر کہنے والے کہہ گئے اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اپنے نبی کی شان میں کہ یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان ابن ثابت کہتے ہیں آقا آپ جیسا حسن والا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، میری آنکھیں کیا دیکھتی، آپ جیسا حسن والا کسی ماں کی آگوش میں آیا ہی نہیں، اور آپ کو آپ کے اللہ نے ایسا بنایا گویا کأنکا جیسا، گویا جیسا آپ بننا چاہتے تھے، کأنکا
جیسا آپ بننا چاہتے تھے، گویا جیسا آپ بننا چاہتے تھے۔ یہ صحابی کا عقیدہ ہے کہ نبی آنے کے بعد تو صاحب اختیار ہوتا ہی ہے، لیکن نبی آنے سے پہلے بھی یہ صاحب اختیار ایسے تھے کہ جیسا بننا چاہتے تھے قدرت نے ان کو ویسا بنایا، اور آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک بنا کر پیدا فرمایا۔ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تو حضور کی شان بڑی عرفہ والا ہے، لیکن آج جو گفتگو کرنی ہے حضور کی سیرت پر۔ قرآن ان کی آمد اور ان کی سیرت کو یوں بیان کرتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تمہارے پاس ایک رسول آیا عزت والا۔ لام کی تنوین عزت کا معنی دے رہی ہے، اور یوں بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس عزت والا رسول آیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ چاہے تو وہ بندوں کو جس طرح چاہے بیان کرے، مگر قربان جب اللہ اپنے محبوب کی شان بیان کرتا ہے تو وہ اللہ ہو کر بھی عزت کے ساتھ ان کا ذکر کرتا ہے۔ اب ذرا آئیں، قرآن کہتا ہے تحقیق تمہارے پاس تم ہی میں ایک عزت والا رسول آیا۔ اب اس رسول کی عزت کیا ہے؟ تھوڑا توجہ کرے، دھیان دے۔ اس رسول کی عزت کیا ہے؟ کیا عزت ہے اس رسول کی؟ سونا مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن اس رسول کی عزت یہ ہے کہ اگر یہ سراقہ ابن مالک پر حلال کر دے تو کسی کو کوئی اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ریشم مردوں پہ حرام ہے، لیکن یہ عبد الرحمن ابن عوف کے لیے حلال کر دے تو کسی کو اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ایسا عزت والا رسول ہے، نگاہ اٹھے گی تو قبلہ بدل جائے گا۔ یہ ایسا عزت والا رسول ہے کہ اللہ اکبر، چاند اس کے اشاروں پر جو ہے وہ کھلونا بن کر کے جھومتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ ایسا عزت والا رسول ہے، یہ چاہیں گے تو سورج کو پلٹا دیں گے۔ یہ ایسا عزت والا رسول ہے، اشارہ کریں گے تو چاند کو ٹکڑے کر دیں گے۔ یہ ایسا عزت والا رسول ہے کہ جلدی میں سفر میں اگر 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھیں گے تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ محبوب آپ نے 4 والی جلدی میں 2 پڑھ دی، اٹھیے پھر 4 پوری کیجئے۔ نہیں، اللہ کے نزدیک ان کی عزت یہ ہے کہ 4 کی نیت کر کے اگر 2 پڑھ دے تو قدرت کہے گی مجھے 4 اور 2 سے کیا لینا، مجھے تو تیری ادائیں پیاری ہے۔ آج کے بعد تو نے جو 2 پڑھی ہے سب کے لیے ہم 2 کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت آمد مصطفیٰ علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ آج کل 1857 کے بعد پیدا ہونے والے اہل فکر کہتے ہیں نبی کو اختیار کیا ہو سکتا ہے؟ ارے سفر میں جو تو 4 والی 2 پڑھتا ہے یہ اختیار مصطفیٰ کی خیرات ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا سفر میں قصر کیوں کرتے ہیں؟ یعنی جو ظہر کی، عصر کی اور عشاء کی 4 والی ہے وہ 2 کیوں پڑھتے ہیں؟ حالانکہ آدمی سفر میں گھر میں بھی پڑھے، مسافر حالت سفر میں گھر میں بھی پڑھے تو 4 والی اسے 2 ہی پڑھنی ہے۔ کیوں 2 پڑھنی ہے؟ قرار ہے تو 2 پڑھنی ہے، فرار ہے تو 2 پڑھنی ہے۔ کیوں 2 پڑھنی ہے؟ اس لیے ام المومنین اس سے پردہ اٹھا کر اختیارات مصطفیٰ کو اور عزت رسول کو ثابت کرتی ہے۔ فرماتی ہیں حضور کو مدینے جانے میں سفر ہجرت میں جلدی تھی، مکے سے نکلے اپنے یاروں کے انتظار، اور بار بار گھر سے باہر نکل کر اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ، اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر نبی کو تکنے کا وہ منظر حضور کو یاد آتا تھا۔ حضور لوگوں کو تڑپانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے حضور جلدی جلدی سفر طے کرنا چاہتے تھے۔ اللہ اکبر، ام المومنین کہتی ہے حضور جلدی میں تھے، 4 کی نیت کی، 2 پہ سلام پھیرا، قدرت کو ادا پسند آ گئی۔ پیارے ہمیں تو تیری ادا سے پیاری ہے، تو نے 4 والی 2 پڑھ لی، اب قیامت تک کسی کو قرار ہو یا فرار ہو، جلدی ہو یا آرام ہو، ہم اس کو 2 ہی پڑھوائیں گے، ہم رکعتیں نہیں دیکھیں، ہم تو تیری اداؤں کو دیکھیں۔